کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے میں آزاد کشمیر کا یوم تاسیس 24 اکتوبر 2024 کا آج دن ہے۔ اکتوبر 1947 کو آزاد جموں کشمیر ایک آزاد ریاست بنی۔ یہ دن کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی علامت ہے۔ یہ دن آزاد جموں کشمیر کے تمام علاقوں میں روایتی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں قائم ہونے والی پہلی انقلابی حکومت کی یادگار ہے۔ سردار ابراہیم نے 1947 میں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی، جو انتہائی تاریخی لمحہ تھا، اور آزاد جموں کشمیر کا علاقہ جابر ڈوگرا حکمرانوں سے مٹی کے بیٹوں نے آزاد کروایا، جو ان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ سر، آج بھی پاکستانیوں کا دل بریگیڈیئر صاحب کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر پہ بھارتی مظالم بھی بند ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اقوام متحدہ ہوں، دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں ہوں، کچھ نہیں کر پائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں غازہ تک آگ پھیل چکی ہے، لبنان، شام، ہم فلسطین کے لیے کتنا کچھ بولتے رہے، ہم بریگیڈیئر صاحب کچھ نہیں کر پائے۔ لیکن کب آئے گا وہ وقت، کب آئے گا وہ دن، کیا ہمیں کرنا ہوگا، کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا؟ بتائیں ہمیں، کچھ گائیڈ کریں کہ ہم کشمیری بھائیوں بہنوں کی مدد کر سکیں جو بھارتی مظالم کا شکار ہیں مقبوضہ کشمیر میں۔ دیکھیں جناب، اگر آپ یونائٹڈ نیشن پہ بینک کر رہے ہیں یا سیکورٹی کاؤنسل پہ بینک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ریزولوشن وہاں پہ آ جاتی ہیں، کبھی آئے گی بھی تو وہ ویٹو ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امریکہ ہو گیا، یہ ویسٹرن اور پاورز ہوگی، اور ظاہری بات ہے اسرائیل اور یہ قوتیں، یہ کبھی انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائیں گی۔ یہ بیسیکلی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ Sorry for using the harsh language۔ اب تو یہ ثابت ہو گیا، جو کوئی غزہ میں ہو رہا ہے، جو کوئی لیبنان میں ہو رہا ہے، اور یہ انڈین انلیگل آکوپیشن آف کشمیر کو یہ جسٹیفائی بھی کرتے رہیں گے، یہ اس کو سپورٹ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ پرائم منسٹر مودی کے اور انڈین آرمی کے جو مظالم ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، یہ ہوتے رہیں گے، اور یہ ان کی ٹیسٹ اپروول اور سپورٹ ہوگی۔ اور مودی نے تو وہاں پہ اسرائیلی ماڈل جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، دہشت گردی کا، مظالم کا، ڈیموگرافک چینج کرنا، نسل کشی کرنا، جوڈیشل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، میس گریو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے 3 جنگیں بھی لڑی ہیں پاکستان نے، اس کے علاوہ آپ نے جس میں کہا سردار ابراہیم، کشمیری فریڈم فائٹر نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جو اپنا یہ علاقہ راج جموں کشمیر جو ہے اس کو آزاد کرایا، جس کو اب ہم نے پوری اٹانومی دی ہے۔ ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، یہ تمام ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، بجٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کشمیر ہماری شارک ہے۔ اور حریت کشمیر کے لیڈرز کو میں ملا ہوں لاہور میں چند ہفتے پہلے، انہوں نے کہا جی ہم آج بھی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بڑے مسائل ہیں پاکستان میں، اکانومی کے، دہشت گردی کے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لیکن ہم کمیٹڈ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آمین۔ یہ حریت کے لیڈر میں جو کہ وہاں سے اب یہاں پہ آئے ہیں، آپ مائگریٹ کر گئے، اور وہ بیسکلی وہ تھے جو فریڈم فائٹرز تھے وہاں پہ۔ میں ان کو ملا تو انہوں نے کہا جی کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہم جانتے ہیں آپ کی پوزیشن، اور ہم نے ان کو بتایا، ہم نے کہا جی چاہے جو کچھ ہو جائے، کشمیر پہ there is a national consensus in پاکستان کہ آخری دم تک انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی بھرپور کوشش ہوگی کہ انڈین انلیگل آکوپیشن سے ان کو آزاد کرایا جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 جنگیں بھی ہم نے لڑی ہیں، اس سے تو اس طرح ٹھیک ہے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں افواج پاکستان نے ان 3 جنگوں میں، اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بڑا یہ انٹرنیشنلائز بھی ہوا ہے، بہت کچھ ہم نے کیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، چاہے ہم فورسز ہو، ہمارا فورن آفس ہو، بٹ دا پوائنٹ از اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دینا۔ آرٹیکل 370 بھی انہوں نے جناب بڑی چلاکی کے ساتھ انہوں نے کر کے آٹونومس اسٹیٹس ختم کر دیا، اب الیکشن کرا دی، اور وہ الیکشن میں بڑے ڈوبیس الیکشن ہیں۔ ٹھیک ہے، نیشنل کانفرنس والے وہ پرانے شیخ عبداللہ کے خاندان، موروثی خاندان، وہ پھر عمر عبداللہ شاید پرائم منسٹر وہاں پہ بن گیا چیف منسٹر، بٹ انہوں نے اس کو مرج کر دیا ٹی یونین میں۔ اب ہمارے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کمی آ رہی ہے کشمیر کاز کی سپورٹ کے لیے۔ ایک تو کشمیر کمیٹی ہے، مجھے بتائیں، ایک زمانے میں واقعی میں مانتا ہوں مولانا فضل الرحمان چیئرمین تھے تو پتہ لگتا تھا کشمیر کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جناب ان کی ریلیز ہیں، جلسے جلوس ہیں، کشمیر کمیٹی والے ابراڈ جایا کرتے تھے، امریکہ یہ ویسٹرن کیپٹل میں کشمیر کاز کے لیے پلیڈ کرنے کے لیے، لیکن اب وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ جو روایت بن گئی کہ جی 5 فروری کو کشمیر ڈے منایا جائے گا، یا پرائم منسٹر آف پاکستان جائیں گے یونائٹڈ نیشن میں، وہاں پہ روایتی تقریر ہو جائے گی کشمیر کاز کے سپورٹ میں، نو سر، یہ کم ہے۔ یہ ہر ایک وقت تھا کہ واقعی بلیو میں
पाकिस्तानी मीडिया रोज तकरीबन हर चैनल लेड बाय ऑफ कोर्स द पीटीवी जो स्टेट चैनल इस पे कश्मीर के ऊपर तो बकायदा रोज प्रोग्राम होते थे, एक घंटा के होता था, रोज बताया जाता था आवाम को कि वहां क्या मजालिम हो रहे। मैं उसमें कमी देख रहा हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि कश्मीर को बैक बर्नर पे चला गया, ये जनाब बड़ा एक इट विल बी अ सेटबैक टू द फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन। अभी एक दो अच्छी बातें हुई हैं इन द लास्ट 1 वीक कि हमारे जो डेलीगेट है यूनाइटेड नेशन में उन्होंने जनाब और सिक्योरिटी काउंसिल में कोशिश की गई इंडियंस की लॉबी की तरफ से कि कश्मीर के इश्यू को यूनाइटेड नेशन के एजेंडे से निकाल दिया जाए। फिर जनाब वहां पे शोर डाला गया और ये इसको हमने रोक लिया गया। और फिर हमारे एक मंदोबीन ने कहा राइट ऑफ रिस्पॉन्स में to the Indian delegate, no, Kashmir is not a part of India. Kashmir is a disputed region. It is a disputed territory. उसका dispute अभी भी United Nations की लिस्ट पे है। So my point is, चाहे political हो, चाहे international level पे हो, चाहे diplomatic हो, और मैं अभी समझता हूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ फ्रीडम फाइटर्स को एक जमाने में जो हमारी फिजिकल सपोर्ट की होती थी, मटेरियल सपोर्ट होती थी, अब उसमें भी कई दिहाइयां गुजर गई। मैं ये समझता हूँ the ultimate responsibility lies with the Kashmiri freedom fighters, with the people of Indian occupied Kashmir। वो उठे, अब आर्म्ड स्ट्रगल उनकी होनी चाहिए, आर्म्ड स्ट्रगल। बेशक उसमें बहुत कुर्बानियां इनको और देनी पड़ेंगी, लेकिन आर्म स्ट्रगल करें, इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाएं, जिहाद का ऐलान करें, एंड दैट इज द ओनली वे आउट। हमारी तरफ से मॉरल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल वो सपोर्ट जारी रहनी चाहिए और इसमें कोई कमी जो है वो नहीं आनी चाहिए। दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड। Thank you so very much, Brigadier Retired Farooq Hamid Saab, for your precious time. Jazakallah khair.